کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے مانگے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کر سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پہ چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے در حقیقت ہماری بہتری کے لیے ہی چنے جاتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے، نصیب بھی بدلتے ہیں، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی بدلتے ہیں۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے اب صلے کا وقت ہے، اب انعام کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ وہ سن لے گا تمہاری ساری دعائیں بھی اور اختتام میں سب عطا کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب والے بھی نہیں۔ یاد رکھیے گا، کبھی سوچئے گا کہ جو تہجد پڑھتے ہیں وہ عام نہیں ہوتے، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اب ہر انسان تہجد نہیں پڑھتا، یقیناً بہت سارے نماز والے بھی بہت نیک ہوں گے، لیکن تہجد والوں کی الگ بات ہوتی ہے، وہ اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں جن کی اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ تو پھر آپ لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ میرا اللہ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پہ آمین نہیں کہے گا؟ وہ ضرور کہے گا۔ وقت لگتا ہے بڑی دعاؤں کو قبول ہونے میں، وقت لگتا ہے ہر ایک دعا کو قبول ہونے میں، آپ کے نصیب بدلنے میں۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو یہ بھی یقین رکھیے کہ بہتر نہیں بہترین ملنے والا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے رب کو تہجد میں مانگا ہے، اپنے رب سے تہجد میں وہ دعا مانگی ہے جو آپ کی چاہت ہے، تو کیسے وہ قبول نہیں کرے گا؟ کیسے وہ بہتر کو بہترین بنا کر نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے، بس یقین رکھنا ہے اور دعائیں مانگنی ہے۔